سیم اسی طرح برین ہے، اس کے اندر اگر آپ چھوٹی چیزیں بھرتے جائیں گے تو بڑی چیز کے لیے اس کے پاس گنجائش نہیں بچے گی. لمیٹیڈ انرجی ہے نا، لمیٹیڈ سی اسپیس ہے، تو اس کو اگر آپ جتنا بڑی چیزوں کے لیے چھوڑیں گے نا اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. یہ ہاتھ ہے نا، اس کے اندر دیکھیں 2 ہی چیزیں اٹھا سکتے ہیں. اب اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھائی ہوں تو بڑی چیز کیسے اٹھائیں گے؟ سیم اس طرح برین ہے کہ چھوٹے کام جو ہے اس کاغذ کے اوپر پھینکیں، اس کو کاغذ پہ پھینکیں کہ بڑے فائدے ہوں گے آپ کو سر. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا حال ہے وہ پیچھے والے آپ کرتے کیا ہو یار؟ آفس میں بہت اچھا، صاف ستھرا دیکھو لڑکا ہے، بہت اچھا ہے نا، اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہو، صاف ستھرے ہاتھ پہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. صفائی پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اگر آپ صرف صاف ستھرے ہونے شروع ہو جائیں نا تو آپ کے لیے سکسیس کے دروازے کھل جاتے ہیں. میں وہ بات تو بعد میں کروں گا، یہ سکسیس والی کوئی اور چیز کرنی ہے، لیکن یہ دیکھیں 2 پاتھ ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں پاتھ. ایک سکسیس کا پاتھ ہے، ایک ناکامی کا پاتھ ہے. 2 راستے ہیں. جو سکسیس کا پاتھ ہے نا اس پہ سکسیسفل لوگ چل رہے ہیں، اور جو ناکام پاتھ ہے نا اس میں ناکام لوگ چل رہے ہیں سر. اب یہ جو سکسیس والا پاتھ ہے نا، یہ نہیں ہے کہ صرف راستہ ہے تو لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، نہیں، اس کے 5 پرنسپلز ہیں. جو آدمی اس پہ چلا جاتا ہے نا تو ایک سلیبس ہے اس کا سکسیس کا، تو وہ سلیبس پڑھتا ہے. جیسے ہم سائنس کی کلاس میں ہو تو ہم سائنس پڑھیں گے، آرٹس کی کلاس میں تو آرٹس پڑھیں گے، میوزک کی کلاس میں تو میوزک پڑھیں گے، اسپورٹس کی کلاس میں تو اسپورٹس پڑھیں گے. ایسے ہی نا اس کا سلیبس ہوتا ہے. سیم اسی طرح سکسیس جو ہے نا اس کا ایک سلیبس ہے. جب ہم اس کی کلاس میں چلے جاتے ہیں تو ہم صرف سکسیس پڑھتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح جو ناکام ہے نا، ناکام لوگ، اس کا ایک سلیبس ہے. جب ہم ناکامی کی آ جاتے ہیں نا لائن میں یا اس کلاس میں تو پھر ہم ناکام ہونا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ جو سکسیس ہے نا، اس کا جو پہلا سلیبس کا پہلا پارٹ ہے نا وہ صفائی ہے. عجیب بات میں آپ کو کرتا ہوں، عجیب و غریب، جس پہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا، آدھا ایمان. ٹھیک ہے، صاف ہے نا، کوئی مذہب نہیں ہے. امپورٹنس اسلام نے امپورٹنس دی ہے. اس لیے جو وضو سب سے زیادہ ڈیپ کلینزنگ اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہے وہ صرف مسلمانوں کا ہے. اور جوش کا جو وضو ہے نا صرف ہاتھ دھوتے ہیں اتنا، مسلمان بھی ہاتھ دھوتے تھے. یہ تو آخری آیات تھی نا، قرآن مجید جب مکمل ہو رہا تھا تو پھر آیات وضو کی اتری تھی، جس کے بعد مکمل ڈیپ کلینزنگ جو ہے نا آپ کی باڈی کی، کہ جہاں جہاں جرمز ہو سکتے ہیں، جہاں جہاں بو آ سکتی ہے، جہاں جہاں گندگی ہو سکتی ہے، سب کو صاف کرنا، تو ڈیپ کلینزنگ ہے. تو اب یہ آدھا ایمان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا اس کے اندر، کہ آپ آدھے مسلمان ہو جاتے ہیں، آدھے آپ ایماندار ہو جاتے ہیں نا. بڑی بات ہے نا، اگر کچھ نہ کچھ تو ہے نا اس کے اندر. تو سیم اسی طرح جو ہے نا یہ صفائی بیسیکلی سکسیس کی کامیابی کی لائن ہے، کامیابی کا سلیبس ہے. آپ جب اس سلیبس میں چلے جاتے ہیں نا آپ کامیاب ہونا شروع کر دیجیے. بالکل فرسٹ اسٹیپ ہے، آپ کر کے دیکھیں، ویسے کبھی آپ حیران ہی رہ جائیں گے اس میں. فرسٹ اسٹیپ ہے اس کا. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس سائڈ پہ جاتے ہیں نا پھر آپ کا برین کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. جب برین کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو سلیبس کا پہلا چیپٹر جو ہے نا وہ یہ ہے. تو جو لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے ترقی کرتے ہیں زندگی. اور جب آپ بھی صاف ستھرے ہونے شروع ہو جاتے ہیں نا، پرسنل ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ سکسیسفل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کبھی کر کے دیکھیں، ویسے آپ دیکھیے گا، آپ یہ نتائج آپ کو حیران ہی کر دیں گے. اور سیم اسی طرح جو ناکام لوگ ہوتے ہیں نا گندے رہتے ہیں. تو جو لوگ گندے رہیں گے نا آپ دیکھیے گا ناکام ہو جائے گا لائف میں. اور پہلے شروع سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. کبھی آپ اس بندے کو ترقی کرتا ہوئے دیکھیں، اور اچانک جب وہ ترقی کرے گا نا تو جب آپ اس کو دوبارہ مانیٹر کریں گے تو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر یار صفائی بہت ہے، اسٹیٹکس بہت امپروو ہو گئے اس کے. آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ایسے ہی یبل سا ہوتا تھا یہ، اور اچانک اس کے جو اسٹیٹکس ہیں وہ امپروو ہو گئے. وہ اسٹیٹکس جب امپروو ہوئے ہیں تو اسی سے اس نے ترقی کی. وہی اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے. تو یہ جو سلیبس ہے وہ آہستہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کامیابی کے سلیبس میں 5 چیزیں کیا ہوتی ہیں، لیکن صفائی پہلی ہے. جو آدمی صاف ہونا، آپ اسی وقت آنکھیں بند کر کے کہہ دیں اس کے بارے میں کہ سیم جو فرسٹ ورلڈ ہے نا اس کے اندر صفائی ہے. یعنی ہمارے سوات میں اور سوئٹزرلینڈ کے سوات میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق صرف صفائی ہے، کیونکہ انہوں نے ریچول بنا لی ہے، انہوں نے مذہب بنا لیا صفائی کو. کہتے ہیں کہ جو سوئٹزرلینڈ کی صفائی ہے نا وہ ان کا ریلیجن ہے، وہ اس کو ریلیجن کی طرح فالو کرتے ہیں. تو آپ کو کسی جگہ پنکا تک نظر نہیں آتا، کوئی گند نظر نہیں آتا، وہ پانی کے اندر کسی نے پولوشن نہیں پھیلایا ہوتا. اور ہمارا جو سوات ہے اس کے اندر پرابلم کیا ہے کہ وہ گندا ہے. وہ گندگی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، جبکہ ٹرین، کلچر، سٹائل، قدرت کی جو دیا ہوا تحفہ ہے سیم ٹو سیم ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. لیکن وہ ترقی، اب آپ ویتنام جاتے ہیں نا، ویتنام ترقی کر رہا ہے، صفائی دیکھیں گے آپ اس کے اندر. سنگاپور جو ہے وہ، جاپان نمبر 1 ہے اس معاملے میں، انہوں نے ڈسٹ بن تک ختم کر دی ہے. جاپان میں ڈسٹ بن نہیں ہے.
آپ کو حیران ہوگا دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ڈسٹ بن ہی نہیں. سنگاپور جو ہے نا اس نے بھی ڈسٹ بنس ختم کرنا شروع کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ گند ہی نہیں ڈالتے. جب گند ہی نہیں ڈالتے تو ڈسٹ بن اضافی. اور اس کے مقابلے میں ہم کتنی ڈسٹ بنس بڑھاتے جاتے ہیں یہاں پہ, لیکن اس کے بعد گند ختم نہیں ہو رہا. گند اس لیے ختم نہیں ہو رہا کہ ہم ہیں. اور جتنی تھرڈ ورلڈ ہے جو ناکام ملک ہیں ان سب کے اندر پرابلم یہی ہے کہ صفائی نہیں. جس دن وہ صفائی پہ آ جائیں گے دیکھیے گا وہ سیکنڈ ورلڈ ہو جائیں گے. یہ دو ملک ہیں ہمارے مسلمان جو سیکنڈ ورلڈ کے اندر ہے, مسلم ورلڈ کے. ایک ملیشیا اور دوسرا یہ ٹرکی ہے. آپ دیکھیں صفائی کی طرف. تو یہ مین چیز ہے. تو آپ کو انوائرمنٹ میں صفائی نظر آتی ہے, گھر میں صفائی نظر آتی ہے, انسانوں میں صفائی نظر آتی ہے, وہ ترقی کر رہی ہوتی ہے. یہ سمپل فارمولا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں اس لیے اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کیا. ٹیپ بوائے نہیں لگتے آپ. اور دوسرا لرننگ ہے بندے کے اندر, لرن کرنا چاہتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے یہاں پہ جو لرن نہیں کرنا چاہتے, وہ ٹائم کوشش کرتے ہیں کہ ادھر نہ آئیں, ٹائم پہ نہ پہنچیں, تو وہ لائف کے اندر پیچھے رہ جائے, کیونکہ وہ لائن کی اس سائڈ پہ یہ اس سلیبس میں بیٹھے ہوئے, اس کلاس میں بیٹھے ہوئے, جن میں کسی بندے نے کسی جگہ نہیں جانا. یہ جتنے نشئی ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا پلوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں, نالیوں میں پڑے ہوئے ہیں, گندے ہوتے ہیں, ہے نا. بس اسی لیے لائف میں نکل گئے. جس دن انہوں نے, اب جب ری ہیب میں جب جاتے ہیں نا, سب سے پہلے ان کے بال کٹواتے ہیں, ناخن تراشتے ہیں, ان کو نہلاتے ہیں, ان کے کپڑے اچھے کرتے ہیں, تو وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو لائف وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. بچے جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو نہلا کے کپڑے پہناتے ہیں, اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں. جہاں پہ بچہ گند ڈال رہا ہوتا ہے ماں اس کو پکڑ کے فوری طور پہ منہ دھلواتی ہے. تو یہ اس کا سکسیس کا ایک اس کی کلاس ہے, اس کے اندر داخل کروایا جاتا ہے. تو یہ ہے سمپل فارمولا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جناب, جو آج کا موضوع ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ گوگل آپ کریں نا, آپ نے کبھی گوگل کرنا اور اس کے اندر اس کو لکھنا ہے کہ کافی کے بیڈ افیکٹس کیا ہیں. جب آپ لکھیں گے نا کافی کے بیڈ افیکٹس کیا ہیں, تو آپ کو 1000 قسم کے پیج کھل جائیں گے. اس میں آپ کو اتنا مٹیریل دیا جائے گا کہ اس کے بیڈ افیکٹس کیا ہیں. ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, اور کفین بڑھ جاتی ہے, آپ کو انسومیا ہو جاتا ہے, آپ کی اسکن کے اندر ریشز پڑ جاتے ہیں, آپ کا جو لیور ہے اس کے اوپر فیٹ جمع ہو جاتی ہے, آپ کے جو اچھے وٹامنس ہیں فوڈ کے وہ خراب کر دیتی ہے. کھانے کے 5 منٹ بعد کافی نہیں پینی چاہیے, آدھے گھنٹے بعد کافی نہیں پینی چاہیے, آپ کے ناخن توڑ دیتی ہے, آپ کے بال گرا دیتی ہے. اتنا زیادہ مٹیریل آپ کو وہاں سے آ جائے گا, تو آپ اس کے بعد کافی سے توبہ کر لیں. اب آپ نے اسی گوگل پہ یہ کہنا ہے کہ بینیفٹس آف کافی, تو بینیفٹس کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی سارے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر وہ آپ کو 4000 قسم کی چیزیں بتائیں گے کہ یہ کفین ہوتی ہے, کک ملتی ہے, آپ فریش ہو جاتے ہیں, آپ کی تھکاوٹ ختم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہوتا ہے اس کو مینٹین کرتی ہے, بلڈ فلو کو بہتر بناتی ہے, یہ ڈائبٹیز کنٹرول کرتی ہے. یہ رانگ پرسیپشن ہے کہ اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے, اس سے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے. تو آپ کو اتنی چیزیں بتائیں گے, وہ اتنی چیزیں بتائیں گے کہ آپ کو لگے گا یار کافی اگر میں نہیں پی رہا تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. سیم اسے چائے کے کبھی لکھیے گا کہ بینیفٹس آف ٹی, تو بینیفٹس آف ٹی آ جائیں. اور اگر آپ اس کے نیگیٹو افیکٹس آف ٹی لکھیں گے تو نیگیٹو افیکٹس کے اوپر کھل جائے گا سر. اب گوگل کیا کر رہا ہے؟ گوگل صرف اس سوال کا جواب دے رہا ہے جو ہم اس سے سوال کرنا ہے. ٹھیک, وہ چیز نہیں ہمیں دے رہا جو ہم اس سے نہیں پوچھ رہے. ٹھیک, سیم اسی طرح ہمارا برین ہے, کیونکہ یہ سارا سوشل میڈیا جو بنا ہوا ہے یہ ہمارے برین کو دیکھ کے بنا ہوا ہے. اس پوری کائنات کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان لمیٹڈ ہے. ایک اسپیس ان لمیٹڈ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دوسرا ہیومن برین جو ان لمیٹڈ ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں آئنسٹائن جو تھا اس نے 3% یا 7% اپنے برین کو استعمال کیا تھا, 93 یا 97% برین اس کا بھی ایمپٹی تھا, اسے استعمال ہی نہیں کیا تھا. ہم ایوریج آدمی جو ہے نا 2-3% اس کو استعمال کر رہا ہے, باقی سارا تو پڑا ہوا ہے, اس کو تو کبھی استعمال ہی نہیں کیا کسی نے. برین کو تھوڑا سا زیادہ استعمال کر لیں گے تو E=mc² بن جائے گا, جس نے پوری دنیا کو ری شیپ کر رکھ دیا, آئنسٹائن بن جائے گا. تھوڑا سا اور استعمال کر لیں گے تو ٹچ اسکرین بن جائے گی. وہ برین ہی استعمال کیا نا اس بندے نے, اور تو کوئی کمال نہیں کیا اس بندے نے. تو جتنا زیادہ برین آپ استعمال کریں گے اتنے زیادہ وہ چیزیں کریٹ کر کے آپ کو دے دے گا. اچھا, سیم تھرڈ جو ہے نا کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر کہتے ہیں کہ ان لمیٹڈ ہے جی, اس کو جتنا مرضی بڑھاتے چلے جائیں بڑھتا چلا جائے گا, رکتا ہی نہیں سارا. تو سیم اسی طرح جو ہمارا مائنڈ ہے نا جی, اس کا کمال یہ ہے گوگل کی طرح, جو آپ اسے فیڈ کریں گے نا یہ اسی طرح ریئیکٹ کرے گا. اگر آپ اس کو روزانہ نیگیٹو چیزیں ڈالتے رہیں گے نا کہ میں نہیں کر سکتا, میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ بڑا مشکل ہے, میں تو رہ ہی گیا ہوں پیچھے, میں ناکام ہی ہو گیا ہوں یار, میں نہیں, میں خراب ہو جاؤں, میری جاب چلی جائے گی, میں اس کلائنٹس کو نہیں ڈیل کر سکتا ہے, یہ بڑا ٹف کلائنٹ ہے.
تو جب ہم یہ کر دیتے ہیں نا تو ہمارا مائنڈ پھر ٹف کلائنٹ سے نبڑنے کا طریقے بتانا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو اس کا بدتمیزی کریں، اس کی فون نہ سنیں، اس کو اگنور کر دیں، اس کو پہچانے ہی نہ. یہ جب آپ کے پاس آئے کہ ہاں جی میں نہیں یاد کر سکا سر کیا مسئلہ تھا آپ کا، تو یہ آپ کو ساری وہ نیگیٹو چیزیں دکھائے گا کہ اس کلائنٹ سے آپ نے بچنا کیسے. اور جب آپ اس کو برین کو کہتے ہیں نہیں میں نے اس کلائنٹ کو ہینڈل کرنا ہے، تو پھر آپ کو 4000 طریقے بتاتا ہے کہ ہاں جی میں نے اس کو ہینڈل کرنا ہے، یہ ٹف ہے میں نے ہینڈل کرنا ہے. بالکل گوگل کی طرح جو آپ اس کو فیڈ کر رہے ہیں نا ویسی چیزیں باہر نکلنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ سوشل میڈیا یا گوگل یا ہیومن مائنڈ دونوں برابر ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. تو اگر آپ جو فیڈ کریں گے نا اسی ٹائپ کے آپ کو، یا جو کویسچن کریں گے اسی ٹائپ کے سولوشنز آپ کو نکلنا شروع ہوئے. تو آج سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سیلز کے لوگ ہیں، آپ تھوڑا سا نا پازیٹیو اپنے برین کو سگنل دینا شروع کریں. جو بھی کلائنٹ ہے آپ یہ کہیں کہ ٹف کلائنٹ ہے سوچیں، لیکن میں نے اس کو راضی کر کے بھیجنا. بس آپ ایک بار کر کے دیکھیں یہ، اس کے بعد آپ کے مائنڈ سے ایسے سولوشن نکلیں گے کہ آپ حیران ہی رہ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ بالکل اسی طرح جیسے گوگل کر رہے ہیں نا کہ گوگل کریں آپ کہ میں سیل بڑھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے میتھڈز کیا بولتے ہیں. آپ اپنے برین کو صبح اٹھتے ہیں نا میسج دینا شروع کریں کہ آج میں نے اپنی پچھلے دن سے بہتر سیل کرنی ہے. بس کر کے دیکھیں، آپ کو ایسے سولوشن دے گا کہ آپ حیران ہی رہ جائیں. آپ کو ساری غلطیوں کا احساس دلوائے گا کہ آپ یہ غلط کر رہے تھے سر. کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ سب برین سے نکلی ہوئی ہیں. یہ بلب ہے، اے سی ہے، یہ سارا انوائرمنٹ ہے، یہ سب دماغ سے نکلا ہوا ہے. یہ ہمارے برین نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ یہ درخت لگانا چاہیے، یہاں پہ لگانا چاہیے، یہ لگانا چاہیے، اس کو اس طرح بریکٹ دے دیں، اس سے درخت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، چھتری سی بن جائے. یہ سب برین سے نکلے ہوئے اور کہیں سے، کبھی کسی اور برین سے نکلا ہے، کبھی ہمارے برین سے نکلا ہے. جس نے یہ کیا ہے، میں نے تو کاپی کیا تھا باہر سے، تو اس نے اپنے برین سے سوچا کہ یار یہ درخت ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو سیدھا رکھنے کا کیا طریقہ ہے تاکہ چھتری سی بن جائے، تو اس نے بنا لیا، میں نے اس کو کاپی کر لیا. ایسے ہی نا، تو سیم اسی طرح یہ ہے نا. تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آج سے آپ ذرا برین کو پازیٹیو سوال اس میں ڈالنا شروع کریں، پھر اس کا نتیجہ دیکھیں آپ حیران ہی رہ جائیں. مثلا ایک عورت ہوتی ہے نا جو کسی مرد کے ساتھ وہ کہتی ہے میں جی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں بالکل ملانہ بھیجتی ہوں، میں چھوڑنا. تو وہ سارا پھر جو سب چیزیں نا اس سائڈ پہ چلنا شروع ہو جاتے. اور جو خاتون یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے زندگی یہیں پہ گزارنی، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی سارا، میں ہر چیز کو بدلوں گی سارا، بدل جاتی تو دل ہو جاتی ہے ساری کی ساری، ہے نا. تو یہ سمپل یہ ہے کہ جو برین کو فیڈ کریں گے ویسا جواب آنا چاہیے، گوگل کی طرح.